صدر پاکستان عارف الوی کا چیف الیکشن کمشنر کے نام خط، جس میں انہوں نے ملک میں 6 نومبر کو انتخابات کروانے کا مشورہ دیا، ان کی سیاسی چال سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، اور اس خط نے ان کی اپنی پارٹی پاکستان تحریک انصاف سے لے کر ان کی حریف جماعت پاکستان مسلم لیگ نون سمیت سبھی کو الجھا کر رکھ دیا ہے۔ پیچدار لفاظی میں تحریر کردہ یہ خط، جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کو تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کرنے اور اعلیٰ عدلیہ سے رہنمائی لینے کا کہا ہے، معاملات کو مزید پیچیدہ بنا سکتا ہے۔ اس سے پی ٹی آئی کی جلد انتخابات کروانے والی خواہش یقینی طور پر پوری نہیں ہو سکے گی۔ 1973 کے آئین کے مطابق صدر پاکستان اسمبلی کو تحلیل کرنے کے 90 دنوں کے اندر انتخابات کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ تاہم صدر عارف الوی کا لہجہ اشارہ کرتا ہے کہ مقتدر حلقوں کو وہ زیادہ پریشان کرنا نہیں چاہ رہے۔ جس خط کے ذریعے انہوں نے انتخابات کا مطالبہ کرنے کے لیے اپنے قانونی اور اخلاقی اختیار کا اظہار کیا، اس کی حیثیت ایک کاغذی شعر سے زیادہ کی نہیں ہے۔ ریاست کے سربراہ کے طور پر وہ پر آسائش عہدے پر براجمان ہیں، جہاں سے انہیں کوئی بھی رخصت نہیں کر سکتا۔ ملک میں منتخب حکومت کی عدم موجودگی کے باعث صدر عارف الوی کا مواخذہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ان کے رخصت ہونے کی محض ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ کہ وہ اپنی مرضی سے استعفیٰ دے دیں۔ صدر الوی دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ آئینی اور قانونی بحث میں قطعاً نہیں پڑنا چاہتے، بالخصوص مسلم لیگ نون کے ساتھ، جن کے رہنما شہباز شریف نے سبکدوش ہونے سے قبل بطور وزیر اعظم الیکشن قوانین میں ترمیم متعارف کروائی تھی۔ الیکشن قوانین میں 23ویں ترمیم کے ذریعے الیکشن کمیشن کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ صدر پاکستان سے مشاورت کیے بغیر انتخابات کی تاریخ دے سکتا ہے۔ وکلاء حضرات اس معاملے پر بحث کر سکتے ہیں کہ انتخابات کی تاریخ پر پیدا ہونے والے کسی تنازع کی صورت میں صدر مملکت کو حاصل آئینی برتری انہیں زیادہ با اختیار بناتی ہے۔ تاہم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صدر مملکت بوائز، جیسا کہ فوجی جرنیلوں کو پاکستان میں پکارا جاتا ہے، کو کچھ زیادہ پریشان کرنے کے موڈ میں بالکل نہیں ہے۔ انہوں نے خط کے ذریعے جلد انتخابات کروانے کے لیے بجائے کوئی سخت موقف اپنانے کے محض اپنے اخلاقی فرض کا مظاہرہ کرتے ہوئے محض ایڈوائس دینے پر اکتفا کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے مفادات کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ صدر الوی اپنے ذاتی مفادات کو بھی محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ گزشتہ مہینے انہوں نے اپنی تنخواہ میں اضافے کا مطالبہ کیا تھا۔ یہ ایک ایسا اقدام ہے جس کے نتیجے میں ریٹائرمنٹ کے بعد صدر الوی کی پینشن میں بھی خود بخود اضافہ ہو جائے گا۔ صدر عارف الوی بھی طاقت کے ایوانوں میں موجود باقی لوگوں سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہیں، جو ہمیشہ اپنے ذاتی مفادات کو مقدم رکھتے ہیں۔ صدر الوی کا خط اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ انہیں اس بات کا مکمل طور پر احساس ہے کہ ملک کے اصل با اختیار حلقے جلد انتخابات کے خواہاں نہیں ہیں۔ انتخابات یقینی طور پر 6 نومبر کو نہیں ہو سکتے، کیونکہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان واپس آئیں گے۔ سیاسی حلقے غیر اعلانیہ طور پر اس بات پر متفق ہیں کہ نون لیگ اگر اگلی حکومت بنانا چاہتی ہے تو نواز شریف کو عوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے وطن واپس آنے کے بعد کم از کم 3 سے 4 ماہ درکار ہوں گے۔ تاہم لاہور سے تعلق رکھنے والے کئی صحافی جن سے میری بات ہوئی، وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کی موجودگی بھی نون لیگ کو اپنے آبائی انتخابی حلقے یعنی لاہور میں پھر سے مضبوط بنانے میں کارگر ثابت نہیں ہو پائے گی۔ مجھے بتایا گیا کہ یہی وجہ ہے نواز شریف آنے والے انتخابات میں اوکاڑا کے ایک حلقے سے بھی کھڑے ہوں گے۔ اس سے قبل اوکاڑا کی یہ نشست نون لیگ کے راؤ اجمل خان کے پاس تھی۔ صدر الوی کی سیاسی چالوں کے باوجود اگلے سال کے اوائل میں انتخابات ہونے کے امکان 50-50 ہیں۔ سیاسی تجزیہ کار رضا رومی کا خیال ہے کہ مغرب کے دباؤ کے باعث فروری یا مارچ 2024 سے پہلے انتخابات ہو جائیں گے۔ امریکی حکومت اور یورپی یونین پاکستان کو ملک میں انتخابی جمہوریت کے عمل کو جاری رکھنے کی ضرورت کے بارے میں نرمی سے یاد دلاتے رہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر انتخابات وقت پر نہ ہوئے تو ان ملکوں کی جانب سے بڑی امدادی پروگرام بند ہو جائیں گے۔ بہرحال دنیا بھر میں اس بات میں اتنی دلچسپی نظر نہیں آتی کہ پاکستان میں انتخابات کیسے کرائے جائیں گے۔ اگر سٹیٹس کو برقرار رہتا ہے تو ایک انتہائی قابل اعتراض عبوری حکومت جو دور دور تک غیر جانبدار نظر نہیں آتی، اس ارادے کے ساتھ الیکشن منعقد کروائے گی کہ عمران خان اور ان کی بچی کچی جماعت پی ٹی آئی کے لیے معاملات مزید مشکل بنائے جائیں۔ اسلام آباد میں یہ چہمگوئیاں زوروں پر ہیں کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور پوری کابینہ کو یہ تاثر دیا گیا تھا کہ وہ اگلے 9 ماہ تک اقتدار میں رہیں گے۔ جس طرح نواز شریف کے دور حکومت میں پرنسپل سیکرٹری رہنے والے فواد حسن فواد جیسے غیر منتخب لوگوں کو کابینہ میں شامل کیا جا رہا ہے، اس سے جلد انتخابات کی بہت زیادہ امید نظر نہیں آتی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت یا حکومت کے پیچھے موجود طاقتیں انتخابات کے انعقاد سے قبل معاملات کو تیز رفتار کرنا چاہیں گی، نہیں تو انتخابات میں مزید تاخیر ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد میں مقیم ایک صحافی نے مجھے بتایا کہ اس معاملے کی حقیقت یہ ہے کہ اگر انتخابات نومبر میں ہی ہوتے ہیں جیسا کہ صدر مملکت چاہتے ہیں تو امکان ہے کہ موجودہ اقتصادی حالات کے باعث عوام نون لیگ سے ناخوش ہوں گے اور وہ پی ٹی آئی کی طرف زیادہ مائل ہوں گے۔ صحافی کا کہنا تھا کہ نواز شریف ایسے لوگوں سے ووٹ کا مطالبہ کیسے کریں گے جنہوں نے اپنے بچوں کو اسکول سے نکلوا لیا ہے، کیونکہ وہ یا تو اسکول کی فیس دے سکتے تھے یا بجلی کے بل جمع کروا سکتے تھے۔ ایسے وقت میں جب عوام تباہ حال
मुआशी हालात का सामना कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कमो बेश पूरी क़यादत लंदन में आराम से बैठी है। इस तरह लोगों की हिमायत हासिल नहीं की जा सकती, खास तौर पर पंजाब के शहरी इलाकों में बसने वाले लोगों की तो बिल्कुल भी नहीं। इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी का इन्हसार बराह रास्त शहबाज शरीफ की गुज़िश्ता हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी पर होगा, या फिर मौजूदा अबूरी हुकूमत की पॉलिसियों के नतीजे में अवाम की जो तवक्कुआत पैदा होंगी ये अगली मुंतखब हुकूमत की मकबूलियत पर भी असरअंदाज होंगी। अरबों डॉलर मुल्की खजाने में लाए बगैर जिनसे मुताल्लिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर वादा कर रहे हैं कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से आएंगे, इंतखाबात में अवाम की बड़ी तादाद को पोलिंग स्टेशन तक लाना मुमकिन नहीं होगा। और नून लीग के तब तक वाज़ेह अक्सरियत हासिल करने के इम्कानात कब होंगे जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दौड़ से बाहर करने का रास्ता नहीं निकाल लिया जाता। पाक फौज जो कि अमली तौर पर इस शो को चला रही है, ख्वाहिशमंद है कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। ज़राए के मुताबिक इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI के हेडक्वार्टर्स में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के एक सीनियर नुमाइंदे की जानिब से दी गई एक हालिया प्रेजेंटेशन में इन तमाम कौमी असासों की फहरिस्त मुरत्तब की गई है जिन्हें हुक्काम फरोख्त करना चाहते हैं। हुकूमत अगर इसमें कामयाब हो भी जाती है तभी ये इकदाम हुकूमत को फौरी दरकार नकद रकम मुहैया नहीं कर पाएगा और फौरी रकम ही कौमी एयरलाइंस की जबरी बंदिश को रोक सकती है। इसमें हैरत की बात नहीं, दीगर लोगों के अलावा बाज़ सीनियर जर्नैल भी गैर मुल्की करेंसी में भारी सरमायाकारी कर रहे हैं। अगरचे डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर बढ़ने के दावे किए जा रहे हैं, ताहम मार्केट में अब भी गैर मुल्की करेंसी बहुत मुश्किल से मिल रही है। अगरचे कोई मुआशी मौजज़ा रूनुमा होना मुश्किल दिखाई देता है, ताहम एस्टेब्लिशमेंट अब भी ताकत के इस्तेमाल और जोड़ तोड़ के जरिए इंतखाबी नताइज को तब्दील करने में कामयाब हो सकती है। इमरान खान की बढ़ती मकबूलियत किसी शुबे से बालातर है। इनकी पार्टी इलेक्शन जीत सकती है, लेकिन सिर्फ उस सूरत में अगर इसे इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिले। लेकिन सवाल यह है कि PTI के झंडे तले इलेक्शन लड़ने का खतरा मोल कौन लेगा और ऐसे लोगों की तादाद कितनी होगी। पाक फौज PTI को खत्म करने के लिए वही फॉर्मूला इस्तेमाल कर रही है जो माजी में दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल करती आई है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब की बार शिद्दत कुछ ज्यादा है। PTI की हालत टाइटैनिक जैसी दिखाई दे रही है, जिसकी टक्कर फौज के आइसबर्ग से हो गई है। डूबने के डर से बेशतर इलेक्टेबल्स ने जहाज से छलांगे लगा दी हैं। वो लोग भी जो अब भी जहाज में मौजूद हैं, जैसा कि नवाब ऑफ बहावलपुर का खानदान, पुलिस इनके पीछे पड़ी है। दिलचस्प बात यह है कि ये वही खानदान है जिसने दीगर शाही रियासतों के साथ मिलकर पाकिस्तान की पहली हुकूमत को 1947 के बाद रियासती अखराजात के लिए रकम फराहम की थी। बिलाशुबा इमरान खान इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इन्हें पहले ही नाअहल करार दिया जा चुका है और साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी पर इन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी जैसे इनकी पार्टी के बाज रहनुमाओं को साबिक वजीर आजम को कसूरवार साबित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फौज की मौजूदा क़यादत और आने वाली हुकूमत जिसे फौज लाना चाहेगी, इनकी मौजूदगी में ये नविश्ता दीवार है कि इमरान खान अब माजी का किस्सा बन चुके हैं। अपनी मकबूलियत के बावजूद इमरान खान ज्यादा कमजोर साबित हुए, क्योंकि अपनी सियासी ताकत पर इन्हसार करने से ज्यादा इनका दारो मदार फौज पर रहा। इन्होंने ऐसी सियासी गलतियां की जो इनके जवाल का बाइस बनी। एंड इसी तरह जैसे इमरान खान के हरीफों ने बाज़ सियासी गलतियां की, मगर जिन्हें वो अपनी कामयाबी के तौर पर देखते हैं। पाकिस्तान में आने वाले साल हाइब्रिड निज़ाम हुकूमत के होंगे और ये हाइब्रिड जमहूरियत नहीं बल्कि हाइब्रिड मार्शल लॉ का दौर होगा।